السلام علیکم جی. آج کل ایک ٹاپک ریڈ ہائفرز کے نام سے مین اسٹریم میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور لائم لائٹ بنا ہوا ہے گلوبلی طور پر. یہ ریڈ ہائفرز بیسیکلی ہے کیا؟ ریڈ ہائفرز کی اینڈ ٹائم کی پروفیسی کیا ہے جیوز کی، اور اس کو اسرائیل، جیوز، تھرڈ ٹیمپل اور دجال کے ساتھ کیوں جوڑا جا رہا ہے، اس کو ایکسپلور کرتے ہیں. ریڈ ہائفرز بیسیکلی سرخ رنگ کے بچڑے ہیں جو کہ امریکہ کے ایک شہر ٹیکساس میں پائے جاتے ہیں. یہ 5 بچڑے ہیں سرخ رنگ کے جن کو ریڈ ہائفرز کہا جاتا ہے. ان کو جیوز جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں اور ٹیکساس سے ایکسپورٹ کر کے اسرائیل لایا جاتا ہے ان کو کمرشل فلائٹ کے تھرو، اور اسرائیل میں ان کو انڈسکلوز سی جگہ پر رکھا جاتا ہے جو کہ بڑی سیکرٹ سی ہے. اب ٹیکساس کے قانون میں آپ کوئی بھی لائف سٹاک ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. یہ جو 5 بچڑے ہیں یہ سیکرٹلی 2022 میں آئی تھنک کرونا کے دنوں میں یہ ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں اور کمرشل فلائٹ کے تھرو اسرائیل لائے جاتے ہیں، اور جن کی کاسٹ جو تھی وہ تقریباً $5 لاکھ بتائی جا رہی ہے کہ یہ پے کیا گیا ہے، اور ان کو اسرائیل میں ایک ایسی جگہ پر جیروسلم کے علاقے میں رکھا گیا ہے جو کہ بڑی سیکرٹ ہے اور انڈسکلوز ہی ہے، اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. اب ان 5 ریڈ ہائفرز کا جیوز سے کیا تعلق ہے، ان کو اسرائیل میں کیوں لایا گیا، اور اس کو اسرائیل کی جو پروفیسی ہے یہودیوں کی اس کے ساتھ اس کا ریلیشن کیا ہے. یہ بیسیکلی یہودیوں کی جو بک ہے تورا اور تلمود جو ہے ان کی آگے سے کچھ جو ہیں ایک شاخ جو بک کی نمبر 19 میں جو کہ لاز کی بک ہے، لیجسلیشنز کی بک ہے، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایٹ دا اینڈ ٹائمز، قرب قیامت کے دنوں میں جو آخری وقت ہوگا اس سے پہلے تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر کی جائے گی، جو کہ ہمیں بھی پتہ ہے مسلمانوں کو کہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر ہوگی، اور اس کے بعد پھر جو مسیحا ہے ان کا دجال جو کہ فالس مسیحا ہے اس کا جو ہے وہ ظہور ہوگا. تو یہ بیسیکلی تھرڈ ٹیمپل کی تیاریوں کے لیے اب اس کی پریپریشنز کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں ان کی لیجسلیشنز میں لکھی گئی ہیں کہ جو لوگ اس تھرڈ ٹیمپل کو کنسٹرکٹ کریں گے ان کو پیوریفائی کیا جانا بڑا ضروری ہے. ان کی پروفیسی کے مطابق وہ پانی سے پیوریفائی نہیں کیے جا سکتے. تو یہ جو سرخ بچڑے ہیں ان کو جو ماؤنٹ آلیوز ہے جیروسلم میں، جسے زیتون کا پہاڑ کہہ لیں یہ کہا جاتا ہے، وہاں پر مسجد اقصیٰ کی طرف ان کا منہ کر کے ان کو ذبح کیا جائے گا، اور ان کا جو گوشت، خون اور گوبر ہے اس کو جلا کر ان کی جو ایشیز ہیں ان کو پانی میں مکس کر کر یہ جو لوگ ہیں ان کو پیوریفائی کیا جائے گا. جب یہ پیوریفائی ہوں گے تب یہ جو تھرڈ ٹیمپل کی کنسٹرکشن ہے اس کو سٹارٹ کر سکیں گے، اور تھرڈ ٹیمپل کی جب کنسٹرکشن ہوگی تب جو ہے وہ جتنے بھی یہودی ہیں وہ گریٹر اسرائیل جو ان کا ایک ایجنڈا ہے، ایک مشن ہے، وہاں پر یہ اسرائیل میں جمع ہوں گے، اور جو مسیحا ہے ان کا دجال جو کہ فالس مسیحا ہے اس کی آمد ہوگی. تو اس لیے یہ پروفیسی جو ہے یہ اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے، ریڈ ہائفرز کے گرد، کہ ان کا ذبح ہونا ایک بہت بڑا ایونٹ ہو سکتا ہے گلوبلی چینج کے لیے یا کچھ انسیڈنٹس کے لیے. اس لیے یہ بڑا لائم لائٹ میں یہ ٹاپک آ رہا ہے اور ہائی لائٹڈ کیا جا رہا ہے بار بار پچھلے کچھ دنوں میں. اب پچھلے کچھ دنوں میں ہی کیوں یہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ایون کہ 2022 میں یہ جو ہے فاؤنڈ کیے گئے ریڈ ہائفرز اور ان کو اسرائیل امپورٹ کیا گیا، لیکن ابھی یہ کیوں 2024 میں اور اپریل کے منتھ سے تھوڑی دیر پہلے مارچ کے اینڈ سے یہ ٹاپک جو ہے وہ ڈسکشن کا پارٹ بنا ہے. تو ابھی یہ کیوں ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ بیسیکلی ان کی بک کے مطابق، ان کی لیجسلیشن کے مطابق جو ریڈ ہائفرز ہیں سرخ بچڑے، ان کی ایج 3 سال ہونا ضروری ہے. جب وہ 3 سال کے ہوں گے تب ان کو ذبح کیا جائے گا. اور یہ ریڈ ہائفرز کی کچھ انہوں نے پھر نشانیاں بھی باقاعدہ لکھی گئی ہیں کہ وہ بالکل سرخ رنگ کے ہونے چاہیے، ایک بال بھی کسی بھی کلر کا نہیں ہونا چاہیے، ہیڈ ٹو ٹو وہ پراپر سرخ رنگ کے ہوں گے، اور ان کی ایج 3 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. جیسے ہی وہ 3 سال کے ہوں گے تب ان کو ذبح کیا جائے گا. اب ان کے مطابق یہ جو بچڑے ہیں ریڈ ہائفرز یہ اپریل 2024 میں 3 سال کے ہو جائیں گے. اب یہ اتنی بڑی بات ہے کہ یہ 3 سال کے جب ہوں گے تبھی ان کو ذبح کیا جائے گا. تو لوگوں کے مطابق اور جو ریسورسز سے انفارمیشن آ رہی ہے اور ان کے مطابق بھی، کیونکہ بہت زیادہ اب یہ ٹاپک جو ہے یہ ڈکا چھپا نہیں رہا، اس کو ڈسکس اتنا کیا جا رہا ہے کہ اب سب لوگوں تک یہ خبر پہنچ رہی ہے کہ اب وہ 3 سال کے اپریل 2024 میں ہو جائیں گے، اور ان کو ذبح کرنے کا پلان ہے. اس کے بارے میں کچھ رومرز کہہ لیں، کیونکہ اس کے بارے میں ان کی بکس کے اندر بھی کوئی ٹائم ڈیسائیڈ نہیں ہے، کوئی پرٹیکولر جو ہے وہ ٹائم نہیں ڈیسائیڈ کہ ٹائم پیریڈ کے اس دن یا اس مہینے میں ان کو ذبح کیا جائے گا. لیکن ایج کے چلتے ہوئے یہ 3 سال کی ایج ہے وہ بتائی گئی ہے، تو اس کے چلتے یہ اپریل 2024 میں ذبح کیا جائے گا. اور عید الفطر جو ہے مسلمانوں کی جو کہ غالباً 10 یا 11 اپریل کو آ رہی ہے، تب ان کو یہ ذبح کریں گے، اور جو ماؤنٹ آف آلیوز ہے ادھر مسجد الاقصیٰ کی طرف رخ کر کے یہ اس کو ذبح کریں گے، اور اس کی ایشز سے ان لوگوں کو پیوریفائی کیا جائے گا جو کہ ہیلپ کریں گے کنسٹرکشنز میں تھرڈ ٹیمپل کی. کچھ دن پہلے غزہ میں جو اسرائیل کی طرف سے جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے
اس کے 100 ڈیز پورے ہوئے تو ان کا جو جنرل ہے ابو عبیدہ، انہوں نے اپنا ایک بیان دیا جس میں انہوں نے اس بات کی ویریفیکیشن بھی دی کہ ریڈ ہائفرز جو ہیں ان کی تیاری مکمل کر چکے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے مسجد الاقصیٰ اور جو ڈوم آف دا راک ماسک کا جو ایریا ہے اس کو وہ ڈیمالش کریں گے، اس کو ڈسٹرائے کریں گے، اور وہاں پر یہ جو تھرڈ ٹیمپل ہے اس کی کنسٹرکشن کی جائے گی، کیونکہ یہ ڈکی چھپی بات نہیں کہ بڑے عرصے سے وہ جو ڈوم آف دا راک ہے، اکثر آپ نے فوٹیجز میں دیکھا ہوگا، اس کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سرنگیں نکال کر۔ تو ان کے مطابق وہ مسجد الاقصیٰ جو ہے اور وہ جو سارا ایریا ہے اس کو ڈیمالش کر کے وہاں پر تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کی تعمیر کریں گے۔ تو یہ ساری پروفیسی جو ہے یہ ریڈ ہائفرز کے ہی گرد جو ہے وہ گھوم رہی ہے، تو اسی لیے جو ریڈ ہائفرز کا ٹاپک ہے یہ انٹرنیشنلی لائم لائٹ، اسپیشلی مڈل ایسٹ میں یہ جو عرب کا ایریا ہے اور جو مسلمان ہیں وہ بڑے زیادہ انٹرسٹڈ دکھائی دے رہے ہیں اور پریشان بھی ہیں، ایون مسلمان ہی نہیں، کرسچنز بھی، کیونکہ ان کی بائبل میں بھی یہ ریڈ ہائفرز کا ذکر ہے اور اس کا سارا وہ لکھا گیا ہے، پیش گوئی کی گئی ہے کہ کیسے وہ ریڈ ہائفرز جو ہیں ان کو قربان کیا جائے گا، اور ان کا جو پریسٹ ہے وہ اپنے ہاتھ پر خون لے کر مسجد اقصیٰ کی طرف 7 بار چھڑکے گا۔ تو یہ کرسچنز بھی، مسلمان بھی اور یہودی بھی، سب کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ ایگزیکٹ کب ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ تو جیسے جیسے یہ جو میٹر ہے یہ کھلتا جا رہا ہے اور سامنے آتا جا رہا ہے، ہم اس پر ویڈیوز بناتے رہیں گے۔ میک شیور ٹو سبسکرائب اوور چینل۔ اللہ حافظ۔